السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب، یہ دونوں بڑے گہرے دوست تھے اور دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدترین اور جانی دشمن بھی تھے۔ عمیر بن وہب مدینہ آیا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قتل کے ارادے سے تھا، لیکن رسول اللہ کے حسن کردار کے باعث مسلمان ہو گیا۔ اور صفوان چونکہ مکہ میں ہی تھا، اس سے جب عمیر کے قبول اسلام کا علم ہوا تو اس نے قسم کھائی کہ اب وہ ساری زندگی اپنے جگری اور جانی دوست عمیر سے کبھی بات بھی نہیں کرے گا۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد صفوان مکہ سے بھاگ نکلا اور سیدھا جدہ کا رخ کیا، کیونکہ اس کی خواہش اور بھرپور کوشش یہی تھی کہ کوئی کشتی یا بحری جہاز اسے مل جائے جو اسے یمن پہنچا دے۔ ادھر عمیر ایمان لانے کے بعد صفوان کی حرکات کو آگ سے کھیلنے کے مترادف سمجھتا تھا۔ ظاہر ہے ایمان نے اس کی سوچ میں تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ آخر کار ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست کے لیے امان طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال مہربانی سے فرمایا، صفوان آ جائے، اسے ہماری طرف سے امان ہے۔ عمیر کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کے تو جرائم بہت ہی زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ اسے میری بات کا اعتبار نہ آئے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نشانی آپ مجھے عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتار کے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دیا، ایک ایسے شخص کے لیے جو آپ کا بدترین دشمن تھا۔ محض عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو تو دوست رکھتے ہی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دوستوں کو بھی دوست رکھتے تھے اور اپنے اصحاب کا بڑا مان رکھا کرتے تھے۔ اب ادھر عمیر جب صفوان کے پاس پہنچے، دیکھا کہ وہ تو کشتی کی تلاش میں سرگرداں ہیں، تو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مخاطب کیا تو صفوان کہنے لگا، دور ہو جاؤ مجھ سے اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ عمیر کہتے ہیں کہ کیوں اپنی جان کے در پہ ہو، کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو؟ یہ دیکھو میں نبی کا امامہ بھی اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، یہ اللہ کے رسول کی امان ہے۔ آپ سچویشن دیکھیں کہ صفوان غصے میں ہے اور عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی محبت اور ہمدردی سے معمور اس کے غصے کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ تو مجھے حضرت علی کا وہ قول یاد آ جاتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہارا غصہ برداشت کرے اور پھر بھی دوستی نہ توڑے اور ثابت قدم رہے۔ کس پر؟ اپنی دوستی پر۔ تو بالکل وہی تصویر ہمیں یہاں نظر آتی ہے۔ اب مزید عمیر کہتے ہیں، صفوان میرے ماں باپ تم پہ قربان، تم دیکھو تو صحیح، ان سے ملو تو صحیح، وہ دنیا کی افضل ترین شخصیت ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے والے ہیں، وہ سب سے زیادہ حلیم اور حوصلہ مند اور خیر الناس ہیں، یعنی انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہیں۔ سنو صفوان، وہ تو تمہارے چچا زاد بھی ہیں، دیکھو ان کی عزت تمہاری عزت ہے، ان کا شرف تمہارا شرف ہے، ان کی بادشاہی تمہاری بادشاہی ہوگی۔ اب صفوان جو ہے وہ اپنے، ظاہر ہے ایک دوستی تھی بڑی ان کی پکی، اپنے دوست کے منہ سے امام کائنات کی ساری صفات سنتا ہے، دل پگھل رہا ہے۔
جو دل میں کبر تھا وہ تھوڑا کم ہو رہا ہے، نخوت کم ہو رہا ہے، ذہن تبدیل ہو رہا ہے، لیکن دل میں خدشات ہیں۔ اس کو پتا ہے کہ اس نے کیا کیا نہیں کیا اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے اور رسول اللہ کو ختم کرنے کے لیے۔ تو آخر کار اپنے دوست کو دل کی بات کہتا ہے در حقیقت مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اپنے جرائم یاد ہیں، اسے اندازہ ہے کہ مسلمان اس کے ساتھ ہرگز نرمی نہ کریں گے، اور اس کے دل میں ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بہانے سے مسلمان مجھے مکہ لے جائیں اور وہاں لے جا کے مجھے قتل کر دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ تمہارے تصورات اور سوچوں سے بھی زیادہ بردبار، حوصلہ مند، کرم اور بخشش والے ہیں۔ آخر کار صفوان دوست کی بات مان جاتا ہے اور اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے حرم مکہ پہنچتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ حال یہ ہے کہ سواری پہ بیٹھے بیٹھے پوچھتا ہے، محمد، یہ عمیر بن وہب میرے پاس آیا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ تم نے اسے میری امان دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو وہب جو ہے وہ کنیت تھی صفوان بن امیہ کی، اور عربوں کا یہ قاعدہ تھا کہ جب کسی کو عزت دیتے تو اسے اس کے نام کی بجائے اس کی کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، عمیر سچ کہتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ صفوان کا جو انداز ہے وہ بڑا ہی بے ادبانہ، بڑا ہی غصہ خانہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کے قربان چاہیے کہ آپ ذرا بھی غصے اور انا کا شکار نہیں ہوتے۔ اب صفوان مزید کہتا ہے، پھر مجھے 2 ماہ کی مہلت دیں تاکہ میں سوچ بچار کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحیم و شفیق آقا ہیں، سراپا عفو کرم، اعلیٰ خلق والے، فرماتے ہیں تم گھوڑے سے نیچے اترو تو صحیح، تم 2 ماہ کی بات کرتے ہو، ہم تمہیں 4 ماہ مہلت دیتے ہیں۔ اب اسے یقین آیا، گھوڑے سے اترا اور پھر بھی آپ کے پاس نہیں بیٹھا بلکہ اپنے گھر کی راہ لی۔ وہ شخص جو مکہ کا سب سے بڑا اسلحہ فروش تھا، ہر وقت اس کے گھر میں تلواریں، زریں، ڈھالیں، دیگر جس طرح کا بھی اسلحہ ہو وہ سب اس کے پاس موجود رہتا تھا، اپنے گھر کے رخ کیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ اب مکہ فتح ہو چکا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حنین کا رخ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلحہ ضرورت تھا۔ آپ کو اس بات کا علم بھی تھا کہ صفوان کے پاس اسلحہ موجود ہے۔ آپ اس وقت مکہ کے والی تھے، چاہتے تو بندے بھیج کے سارا اسلحہ وہاں سے اٹھوا سکتے تھے، لیکن آپ کا اعلیٰ اخلاق تھا کہ آپ نے صفوان کو پیغام بھیجا کہ ہمیں اسلحہ کی ضرورت ہے، ہمیں اسلحہ دے دو۔ صفوان ابھی بھی جو ہے وہ اس کو یقین نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے، کہتا ہے آپ میرے اسلحے پہ زبردستی قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا عاریتاً لینا چاہتے ہیں؟ قربان جائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ فرماتے ہیں تمہاری مرضی اور خوشی سے، عاریتاً اور واپسی کی ضمانت کے ساتھ لینا چاہتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں فریڈم آف اے پرسن، جسے فریڈم آف سپیچ کہہ کر لوگ کس طرح سے وائلیٹ کرتے ہیں اور اپنے مذموم مقاصد پورے کرتے ہیں۔ اصل فریڈم وہ ہے جو میرے نبی نے دی، اور کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا، کسی کی ذاتی ٹیریٹری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نہیں اپنا حق جمایا۔ آپ چاہتے تو حق جما سکتے تھے۔ بہرحال اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ غزوہ حنین کے بعد صفوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک، آپ کے حلم، آپ کے حوصلے اور آپ کی فیاضی سے اس قدر متاثر ہوا کہ 4 ماہ کی مہلت اور سوچ و بچار کا وقت سکڑ کر محض 3 ہفتے رہ گیا، اور حنین کے فوراً بعد اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ آج کے اس واقعے میں
ہم سب کے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں سیکھنا چاہیے وہ یہ کہ آپ کیسے صادق تھے، آپ کی دوستیاں بھی سچائی پہ مبنی تھی، منہ پہ کچھ دل میں کچھ نہیں ہوتا تھا، اور ہمارے پیارے رسول مومنین کو ہی دوست رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کی بنیاد ایمان ہوتا تھا، اور پھر آپ اپنے دوستوں کے دوستوں کو بھی دوست رکھتے تھے اور اپنے دوستوں کے جذبات کی پاسداری کرتے، ان کا مان رکھتے تھے، کیونکہ ایک دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کا ڈائریکٹ دوست ہوتا ہے، اور پھر جو دوست کا دوست ہوتا ہے وہ بھی دوست ہی ہوتا ہے۔ سنن نبی داؤد میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے طور طریقے پہ ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کیونکہ دوست پہ نوئنگلی ان نوئنگلی کچھ نہ کچھ بلکہ بہت سا انفلوئنس رکھتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے دوستی کے حوالے سے بھی ہمیں گائیڈ کیا کہ اگر ہمارے دوست زیادہ ایمان والے ہوں گے، نیکیاں کرنے والے ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، تو وہ ہمیں بھی نیکی کی طرف بلائیں گے، اور ہمیں انہیں دیکھ کر نیکی کی ٹیمپٹیشن بھی ملے گی، اور نیکی کی ترغیب بھی ملے گی، اور نیکی کی توفیق بھی ملے گی۔ اور جب دوستی ہوتی ہے تو بندہ ٹائم بھی زیادہ سپینڈ کرتا ہے، اور جس کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے اس کی جو عادات ہوتی ہیں وہ آٹومیٹیکلی انسان کے اندر آ جایا کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف مومن کو اپنا ساتھی بناؤ، اور تیرا کھانا نہ کھائے مگر متقی آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہماری دوستی کی بنیاد بھی ایمان ہو، ہم ایمان والوں سے دوستیاں کریں تاکہ مل کے نیکی کے معاملات کو زیادہ اچھے طور پہ آگے بڑھا سکیں، اور نیکیوں کی ترغیب ہمیں بھی ملے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایمان کے راستوں میں ہاتھ تھام کے آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین دوست عطا فرمائے، دنیا میں بھی صالحین کی صحبت دے اور آخرت میں بھی۔ اللہم اجعلنا من الصالحین، اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھے دوست آسان بنا دے، اور ہمیں ان کی دوستی دنیا اور آخرت میں صالحین میں شامل فرما دے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔